اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی میں 200 درہم اسٹینڈرڈ قرار دیا اور سونے میں 20 مثقال یعنی 20 دینار اسٹینڈرڈ قرار دیا۔ اب چاندی کے سلسلے میں بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ چاندی اور سونے کی قیمت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم اور 20 دینار طے فرمائے تھے، اس وقت چاندی اور سونا دونوں قریب قریب تھے، اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ 2 قسم کے سکے چلتے تھے، تو دونوں قسم کے سکوں سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دے دیا، دونوں کا الگ الگ نصاب بیان فرما دیا، جبکہ اس زمانے میں دونوں قریب قریب قیمت والے تھے، دونوں کی مالیت قریب قریب ہوا کرتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں غیر معمولی کم ہے اور سونے کی قیمت چاندی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے وقت کئی لوگوں کے پاس چاندی موجود ہوتی ہے، کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ چاندی کا نصاب بھی اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہو اور سونے کا نصاب بھی مکمل نہ ہو، چاندی کا نصاب بھی مکمل نہ ہو، تو اسی صورت میں سونا چاندی دونوں کو ضم کیا جائے گا، دونوں کو ملا کر قیمت دیکھی جائے گی، دونوں کو ملا کر قیمت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ قیمت 6 تولے سونے کے برابر ہو رہی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب، یا 42.5 تولے چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی ہو تو 6 تولے سونے کی قیمت تو نہیں ہوتی، لیکن 42.5 تولے چاندی کی قیمت آرام سے ہو جاتی ہے۔ تو اب اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ غریب سے غریب لوگوں کے پاس جن کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس بھی تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، اور چاندی کے اعتبار سے 42.5 تولے چاندی کی قیمت 30,000 کے آس پاس ہو جاتی ہے، اور 30,000 کے آس پاس قیمت والی چاندی یا سونا ملا دینے کے بعد، سونا اور چاندی دونوں کو ملا دیا جائے تو اتنی قیمت آرام سے بن جاتی ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ کرائے کے گھر میں ہیں، جبکہ ان کا خرچہ مشکل سے چل رہا ہے، جبکہ وہ مالی طور پر مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیوں نہ چاندی کے نصاب کو بالکل ختم کر دیا جائے اور سونے کا نصاب ہی دیکھا جائے، اس طرح اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور اس اعتراض میں غریبوں سے متعلق ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے کہ لوگ غریب ہیں اور ان کے پاس مالی مشکلات ہیں، اب زکوٰۃ واجب کر دیں گے تو وہ زکوٰۃ دیں گے یا اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھیں گے، اس طرح غریبوں سے ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے اور غریب کی مشکل کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، علماء سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 6 تولے سونے کا نصاب دیکھ لیا جائے، چاندی کے نصاب کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 200 درہم چاندی مقرر فرمائی تھی تو اس وقت سونے اور چاندی کا لیول دونوں کی مالیت قریب قریب تھی۔ یہ اعتراض تو بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ بات غریبوں کے حق میں بھی کچھ بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس پر زکوٰۃ واجب ہے کہہ رہے ہیں، کسی کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو زکوٰۃ واجب ہے جس کے حق میں کہہ رہے ہیں، اس کے حق میں بھی یہ بات بہتر نہیں ہے کہ چاندی کے نصاب کو مکمل نظر انداز کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم چاندی کے نصاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی کسی شخص کے پاس، کسی عورت کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے، اس طرح وہ اجر و ثواب پائیں گے، اس طرح ان کو ایک اخروی فائدہ ہے۔ پھر اس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی؟ وہ زکوٰۃ واجب ہو رہی بول رہے ہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ ہوتی بھی مختصر ہے، بالکل مختصر،
1000 रुपये मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कि 42.5 तोले चांदी के 30,000 होंगे, कम व बेश कुछ होंगे। करंट रेट फिर वक्त क्या चल रहा है इसको देखने के लिए मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। 30,000 रुपये 42.5 तोले चांदी की कीमत अगर मान ली जाए तो 30,000 रुपये का 40वां हिस्सा 2.5% क्या होगा? 10,000 के 250 रुपये, तो 10,000 रुपये 750 रुपये। साल में एक मरतबा 750 रुपये खर्च करना है और ज़कात अदा करने की फजीलत हासिल हो रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर दूसरी बात, गरीब के साथ हमदर्दी के पेश नज़र चांदी के निसाब को ख़त्म करने की जो बात की जा रही है वो गरीबों के हक़ में भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि चांदी के निसाब को ख़त्म करने और चांदी के निसाब को नज़रअंदाज करने की बात को अगर कबूल कर लिया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो 1 तोला सोना 1 तोला चांदी, 2 तोला सोना 1 तोला चांदी, 5 तोला सोना 2 तोले चांदी अपने पास रखते हैं और उनके ऊपर ज़कात वाजिब करार दी गई है उलमा किराम की जानिब से शरीयत की रोशनी में, और वो अपनी माल की ज़कात निकाल रहे हैं, तो 42.5 तोले चांदी को मुकम्मल नज़रअंदाज करके सिर्फ 6 तोले सोने का एतबार रखा जाए तो क्या होगा? ये जो बहुत सारे लोग थोड़ा सोना थोड़ी चांदी रखने वाले अपनी थोड़ी थोड़ी ज़कात निकाल रहे हैं, कोई 750 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 1500 रुपये, कोई 1200 रुपये, ये जो लोग ज़कात निकाल रहे हैं इनकी ज़कात उन गरीबों को नहीं पहुँचेगी जिन गरीबों को ये लोग साल ब साल पहुँचाते हैं। तो गरीब का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? जो आदमी कह रहा है कि 42.5 तोले चांदी का एतबार मत कीजिए, चांदी की कीमत बहुत लो हो गई, तो ये लो कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे कम कैटेगरी के लोग भी मौजूद हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, जिनके पास सुबह में खाते हैं तो फिर शाम में खाने का इंतज़ाम नहीं है, शाम में सोते हैं तो सुबह का कोई इंतज़ाम उनके पास नहीं है। ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं, उनका ख्याल कौन करेगा? उनका फ़ायदा इन लोगों के ज़रिए हो रहा है। जाहिर है जब वो ये लोग ज़कात निकालेंगे तो गरीबों को पहुंचाएंगे और गरीब को ज़कात पहुंचेगी तो गरीब के साथ हमदर्दी बराबर तौर पर जारी रहेगी। और अगर ऐसे कई लोग 42.5 तोले चांदी को नज़रअंदाज करते हुए ज़कात अदा नहीं करेंगे, 2 तोला चांदी 2 तोला सोना 6 तोले 5 तोले सोना 5.5 तोले सोना जिसके पास मौजूद है, थोड़ी सी चांदी मौजूद है, अगर ये लोग चांदी का एतबार न करते हुए ज़कात नहीं निकालेंगे तो इनसे कम दर्जे के लोगों को जो ये लोग ज़कात देते हैं उनकी ज़रूरियात, उनकी हमदर्दी और उनका ख़याल, ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाएंगी।